السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 27 پارے مکمل ہو گئے۔ پیچھے کل کے پارے میں سورہ حجرات گزری ہے۔ سورہ حجرات میں کئی سارے معاشرتی احکامات ہیں، تو انشاءاللہ آج اس سورت کے حوالے سے بات کریں گے۔ ابتدائی آیتوں میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اس کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ آپ ہمارے قبیلے پر کسی شخص کو جسے مناسب سمجھتے ہوں عامل مقرر فرما دیں، وہ دینی معاملات میں رہنمائی بھی کرے اور دیگر چیزوں کو بھی اختیار کرے، انتظامات کو۔ تو انہوں نے جب یہ درخواست پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، چند ایک صحابہ اکرام اور بھی تھے۔ تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی۔ قعقاع ایک صحابی تھے، ان کا نام پیش کیا کہ انہیں وہاں کے لیے ذمہ دار متعین کر دیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو متعین کر دیا جائے۔ یہ دونوں حضرات ہی اپنی اپنی رائے پر اصرار کرنے لگے تھوڑا سا۔ تو اللہ پاک نے آیتیں اتار دیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، نبی کی سامنے اور ان کی موجودگی میں کسی بھی کام میں پیشگی نہ کرو، انتظار کرو۔ یعنی ابھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو رائے مانگی اور نہ یہ کہا کہ آپ بتائیں، از خود بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے رائے دینا اور پھر اس کے اوپر اصرار کرنے لگنا اور اس کے اوپر آواز کسی حد تک اونچی ہو جانا، تو اللہ پاک نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی بھی شخص کو کچھ بولنے کی اجازت نہیں۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارتاً یا صراحتاً فرما دیں کہ بھی آپ اس معاملے میں رائے دیں، دوسرے سے کہیں آپ، پھر ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ یہ صرف بول چال میں نہیں بلکہ ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سبقت اختیار نہ کی جائے۔ مثلا آپ تشریف لے جا رہے ہیں
تو آپ سے آگے بڑھ کر کے نہ چلا جائے بلکہ آپ کے پیچھے رہیں۔ ہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کسی کی ذمہ داری لگائیں کہ آپ آگے چلیں، آگے جا کر کے ذرا راستے کو دیکھتے جائیں، پھر ٹھیک ہے حکم کے تحت، لیکن آج خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلنا یہ ٹھیک نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مجلس میں، دسترخوان پر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کھانا شروع کرنا، کھانا نکالنا یہ صحیح نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع فرمائیں تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء اکابر بزرگان دین، ان کے لیے بھی اسی طرح سے امت کو ادب و احترام اختیار کرنا چاہیے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور اس پر واقعہ یہ پیش کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے آگے چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، آپ نے فرمایا ابو درداء تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ایک ایسے شخص سے جو ہر اعتبار سے تم سے آگے ہے، اس سے آگے چل رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ انبیاء کے بعد جس کا سب سے زیادہ مقام ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پیچھے ہو گئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر دیا۔ یہ تو چلو ابو درداء تھے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تیسرے زینے پر تشریف فرما ہوتے۔ آپ کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر جہاں آپ پاؤں رکھتے تھے وہاں سیدنا صدیق اکبر بیٹھتے تھے، حضور کی جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے۔ چلو بھئی یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ وہ حضور تھے سید الانبیاء، نبی الانبیاء، سید الاولین والآخرین، سید المعصومین، امام النبیین تھے۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاؤں رکھنے کی جگہ پر بیٹھتے تھے، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو عمر بن خطاب وہاں بیٹھتے تھے جہاں صدیق اکبر پاؤں رکھتے تھے۔ ادب دیکھیں، ادب دیکھیں، مقام دیکھیں۔ حالانکہ ساری زندگی ٹسل رہی، ٹسل ایسی ہماری طرح نہیں تھی، خدا نخواستہ ایسا نہیں تھا، لیکن یعنی سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ بھئی مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ جیسے دنیا میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی دین میں بھی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر تک اس مقابلے میں رہے کہ صدیق اکبر سے آگے نکلیں، لیکن جنہیں اللہ نے آگے رکھا ہے ان کو پیچھے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کی درخواست فرمائی کہ بھئی جہاد کے لیے لا کے دو، تو اس دن میں بڑا خوش تھا، میرے پاس مال خاصا تھا، تو میں نے کہا آج صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب مال لے کے آیا
تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا لے کے آئے ہو, کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے پورے گھر کا مال جمع کیا, آدھا گھر پر چھوڑ آیا اور آدھا آپ کی خدمت میں لے آیا. فرمایا ٹھیک ہے, قبول ہے. پھر صدیق اکبر آئے, ان سے بھی یہ پوچھا کیا لے کے آئے ہیں, کیا چھوڑ کے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ تھا, حتیٰ کہ میں نے دیوار پہ بھی ہاتھ لگا کے دیکھا کہ کوئی سوئی یا کیل ایسا تو نہیں جو رہ گیا ہو, سب کچھ لا کے آپ کی خدمت میں چھوڑ دیا, صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا, اور کچھ بھی نہیں چھوڑا. تو فرماتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ عمر تم جو مرضی کر لو, صدیق اکبر سے کبھی آگے نکل نہیں سکتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن اتفاق ایسے ہی صحن میں ہم لیٹے تو آسمان کی طرف نظر پڑی رات میں, تو میرے ذہن میں ایسے ہی آیا, میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے ستاروں کے برابر بھی بھلا کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ یعنی ستارے تو اتنے ہیں, بے شمار ہیں, گنے ہی نہیں جا سکتے. آپ نے فرمایا ہاں عمر کی نیکی ہیں. میں حیران ہوئی, تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا, یعنی جو ہر وقت آپ کے ساتھ لگے رہتے ہیں, ان فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف, تیرے ابا کی ایک رات کی نیکی ایک طرف. ساری زندگی کی نیکیاں تیرے ابا کی ایک رات کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے کہ تم پوری زندگی کی نیکیاں لے لو, ایک رات اور ایک دن کی نیکیاں مجھے دے دو بس. رات وہ جو ہجرت کی رات, اور دن وہ جب حضور کا وصال ہو گیا اور عرب کے قبائل نے جو ہے بغاوت کا اعلان کر دیا. اس دن سب ایک پریشانی کے عالم میں تھے, حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منکرین زکوٰۃ, کچھ لوگ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. یعنی وہ کہتے تھے کہ بھی زکوٰۃ دینے کا تعلق صرف حضور کے ساتھ تھا, حضور کے بعد ہم آپ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضور کو دیتے تھے, آپ کو نہیں دیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نرم ہاتھ رکھو, ان سے کچھ نہ کہو. اس وقت اتنے محاذ ہیں, اگر ہم ساروں پر چلیں گے تو ہم پورے نہیں اتر سکیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو پکڑ کے جھنجھوڑا اور فرمانے لگے اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام. جاہلیت میں تو بڑے بہادر بنتے تھے, اب اسلام میں آ کے بزدل ہو گئے ہو. سنو, مجھے کتے نوچ لیں, سب کچھ برداشت ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو فرمایا ہے اس سے ایک بال برابر میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں ان سے بھی نمٹوں گا, ان سے بھی نمٹوں گا. تو فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ استقامت ایسی کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا. میرے دل میں بھی بات آ گئی کہ صدیق اکبر ٹھیک کہتے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اور ہوا بھی یہ کہ جب ہر محاذ کے اوپر لوگ بھیجے تو جتنے بھی لوگ تھے اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. انہوں نے کہا کہ یہ کتنے مضبوط لوگ ہیں, ان کو تو ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھئی جس دن سارے لوگ ہی پسو پیش کر رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے, حتیٰ کہ میرے جیسا شخص جو ہے وہ بھی یہ نرم رائے دینے لگا, اور آپ جمے رہے پہاڑ کی طرح. وہ دن اور ہجرت کی رات, یہ دو نیکیاں جو ہے مجھے دے دو, میری پوری زندگی کی نیکیاں تم دے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, بات یہاں سے چلی تھی کہ حضور علیہ السلام کا ادب اپنی جگہ, لیکن علماء نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو علماء ہیں, اکابر ہیں, بزرگان دین ہیں, ان کا بھی ادب و احترام.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی کے ہاں تشریف لے گئے، غالباً حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کوئی مسئلہ معلوم کرنا تھا، اور دوپہر کے وقت گئے۔ جب دوپہر کے وقت گئے تو سخت دھوپ، گرمی کا زمانہ، اور عرب کی گرمی تو آپ کو اندازہ ہی ہے، یعنی 50 یا 52 تو وہاں عام ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس گرمی میں وہ باہر بیٹھے ہیں، دروازے پر دستک نہیں دی، اطلاع بھی نہیں کروائی، دستک بھی نہیں دی، باہر بیٹھے، اور کہتے ہیں کہ لو چل رہی تھی، لو سے میرے اوپر مٹی پڑ رہی تھی۔ جب خود حضرت یہ صحابی عالم جو تھے، جب یہ خود باہر نکلے، مجھے دیکھا تو کہنے لگے آپ، تو میں نے کہا کہ ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ کب تشریف لائے؟ میں تو اتنی دیر ہو گئی۔ اللہ اکبر، آپ تو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ نے اطلاع کیوں نہیں کی؟ کہتے میں نے کہا کہ بھئی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم ایسے ہے جیسے بنی اسرائیل کا نبی ہوتا ہے، عالم ایسے ہے جیسے بنی اسرائیل کا نبی ہوتا ہے، جیسے اللہ نے نبیوں کو اپنے اپنے وقتوں میں جو ہے بھیجا تاکہ امت کی رہنمائی کریں، اسی طرح حضور علیہ السلام کی امت کے علماء کے ذمہ کام لگا ہے۔ تو آپ کے دروازے پر دستک دینا یا اطلاع کرنا، یہ میں نے ادب کے خلاف سمجھا، اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا، اور میں ایسا کروں گا بھی نہیں۔ جب آپ خود تشریف لائے، اب آپ مجھے بتائیں۔ تو یہاں پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، جب یہ آیتیں اتر آئیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر بہت صدمہ ہوا، اور قسم کھا لی کہ آئندہ میں حضور کے سامنے کبھی بھی اونچی آواز سے بات نہیں کروں گا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بڑے اپنی اس بات پر پریشان ہوئے، اور اسی طرح ایک صحابی تھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خطیب رسول کے نام سے مشہور تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جیسے اشعار میں ایک دوسرے کی مدح یا ایک دوسرے کی مذمت کیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح اس وقت عرب میں ایک طریقہ کار تھا کہ قبائل آتے، مختلف قبائل آتے، اور آ کر کے وہ جو قبائل آتے تو ان کے ساتھ ان کا ایک خطیب ہوتا، یعنی نمائندہ ہوتا، اور وہ آ کر اپنے قبائل کی خوبیاں، کمالات، محاسن، تعریفیں اس فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کرتا کہ سامنے والے جو ہیں انگشت بدندہ رہ جاتے اور متحیر ہو جاتے، حیران ہو جاتے کہ کیسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے۔ جب کبھی کوئی ایسا قبیلہ آتا اور وہ ایسا کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑے ہوتے اور فرماتے کہ تم کھڑے ہو، اور کھڑے ہو کر کے اسلام کی اور اللہ کے نبی کی صفات کو بیان کرو۔ بس پھر جب یہ کھڑے ہوتے تو پھر تو کوئی جواب ہی نہ ہوتا۔ تو یہ خطیب رسول کے نام سے پکارے جاتے تھے، لیکن ظاہر خطیب آدمی جو ہوتے ہیں وہ آواز نسبتاً اس کی تھوڑی سی بلند ہوتی ہے، ان کی آواز تھوڑی بلند تھی۔ تو جب یہ آیتیں اتری، اگلی آیتیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اے ایمان والو نبی کے سامنے، نبی کی موجودگی میں اونچی آواز سے بات نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو جب یہ آیتیں اتری تو یہ تو گھر میں نادم، شرمندہ اور رو رو کے برا حال کہ میں تو حضور کی موجودگی میں اونچی آواز سے بول لیتا ہوں، بات کر لیتا ہوں۔ ظاہر ہے خطیب تھے، حضور فرماتے تھے کھڑے ہو جاؤ، تو اور
زبان سے نکل گیا کہ میں تو جہنمی ہوں، یعنی جب میں حضور کی موجودگی میں اونچی آواز سے بات کرتا ہوں تو میرے اعمال تو ضائع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھئی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ وہ نظر نہیں آ رہے، تو صحابہ سے پوچھا بھئی ثابت نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو گھر میں ہیں، جب سے آیتیں اتری ہیں وہ گھر میں ہیں اور رو رہے ہیں اور پریشان ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تو جہنمی ہوں۔ آپ نے فرمایا لا لا، وہ جہنمی نہیں، وہ تو جنتی ہے، وہ تو جنتی ہے، وہ جو کھڑا ہو کر کے بات کرتا ہے بولتا ہے وہ تو اللہ کے نبی کے حکم سے کرتا ہے۔ جب وہ پتہ چلا بہت خوش ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ادب بیان کیا کہ حضور کی موجودگی میں نہ گفتگو میں پہل کی جائے، حضور کی موجودگی میں نہ چلنے میں آپ سے سبقت کی جائے، اور حضور کی موجودگی میں کوئی چیز لینی ہو، کھانی ہو، پینی ہو تو کسی بھی اعتبار سے پہل نہ کی جائے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمائیں۔ آگے اگلی آیتوں میں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، ایک قبیلہ آیا، قبیلہ بنو تمیم ہی تھا، دیہاتی لوگ تھے، تو آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ازواج مطہرات کے گھروں میں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات تھیں اور 9 ازواج مطہرات کے ہی حجرے بنے ہوئے تھے، یعنی گھر بنے ہوئے تھے، تو کسی میں آپ تشریف فرما تھے۔ تو یہ قبیلہ آیا دیہاتی لوگ اور آ کر کے اخرج الینا یا محمد، ہماری طرف باہر نکلو اے محمد، یعنی باہر سے ہی کھڑے ہو کر یہ اعلان کردہ شروع کر دیا۔ اور یہاں تو ہم جو ہے آپ سبھی ہم اس کو بہت ہی مایوس سمجھتے ہیں، لیکن گاؤں دیہاتوں میں تو یہ بھی چلتا ہے، گاؤں دیہاتوں میں تو ابھی چلتا ہے، وہاں دروازے پر دستک کی تو کوئی ضمانت ہی نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں جب زبان ہے تو دستک کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور بیل دینے کی بھی کوئی ضرورت نہ، لگواتا ہے کوئی نہ بجاتا ہے کوئی، وہ تو دور سے کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں وہ فلاں آؤ باہر آ جاؤ، وہ اگلا بھی سن لیتے ہیں کہ بھی وہ اونچی اونچی جو بولتا آ رہا ہے تو وہ مجھ سے ملنے آ رہا ہوگا، وہ جلدی سے باہر آ جاتے۔ تو اسی طرح انہوں نے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے پاس آ کر کے تو اونچی آواز سے کہا اخرج الینا یا محمد، ہماری طرف باہر آؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ جو حجروں کے باہر کھڑے ہو کر کے پکارتے ہیں اکثر بے عقل ہیں، بے عقل ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ از خود نکل آتے اور ان سے ملتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو کتنا اچھا تھا۔ تو اللہ پاک نے تربیت فرمائی، اصلاح فرمائی کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کی طرح نہ سمجھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو اس قدر ایستا بولتے کہ پوچھنے کی نوبت آتی کہ آپ نے کیا کہا۔ تو اللہ پاک نے یہ مسئلہ بتا دیا، اور یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی تھا اور آپ کے وصال کے بعد بھی ہے۔ حکم یہ ہے کہ روضہ اطہر پہ اونچی آواز سے بات نہ کریں، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہاں جو جاتے ہیں تو زیر لب سلام کرتے ہیں، یعنی اونچی آواز سے نہیں، ایستا آواز سے سلام کرتے ہیں، اور اونچی آواز سے کوئی بولتا نہیں ہے۔ جو شرطے بھی ہیں وہاں جو نگران ہیں وہ بھی اشارہ کر دیتے ہیں یا یوں کرتے ہیں کہ بھئی ادھر سے جاؤ اور باہر جاؤ، یعنی اونچی آواز سے نہیں، اونچی آواز سے نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، ادب و احترام ہے۔ اگلی آیتوں میں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین،
ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو مسترق. اس قبیلے کے سردار تھے حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہی کی صاحبزادی تھیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا. یہ قبیلے کے سردار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو یہ اللہ نے ان کے دل میں اسلام اتار دیا، یہ مسلمان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کا حکم بھی دیا اور زکوٰۃ کا حکم بھی دیا کہ زکوٰۃ ادا کریں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے میں جاتا ہوں اور جا کر کے آپ کا پیغام انہیں دیتا ہوں اور انہیں دین کی دعوت دیتا ہوں. اگر وہ اسلام لے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ جو زکوٰۃ ان کی بنے گی تو آپ فلاں تاریخ کو، یعنی 20 دن کے بعد یا مہینے کے بعد فلاں تاریخ کو کسی صحابی کو بھیج دیں تو انشاءاللہ تعالی میں اپنے پورے قبیلے سے جو لوگ مسلمان ہو جائیں گے ان سے زکوٰۃ وصول کر کے جمع کر کے دے دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے طے فرما لیا اور دن مہینہ طے ہو گیا. فلاں تاریخ کو فلاں دن ہمارا آدمی آئے گا اور زکوٰۃ وصول کرنے، تو آپ زکوٰۃ. وہ وہاں انتظار کر رہے ہیں اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی تھے میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ وہاں سے وصول کر کے آؤ. اچھا، انہوں نے سارے قبیلے سے زکوٰۃ جمع کر کے رکھ لی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل آئیں گے، ہم یہ زکوٰۃ ان کو دے دیں گے. اور یہ جو ہے ایک روایت میں تو یہ ہے کہ یہ گئے اور راستے سے واپس ہو گئے اور ان کی اس قبیلے کے ساتھ دشمنی تھی کوئی پرانی. ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایسا نہ ہو میں وہاں جاؤں اور وہ میرا رگڑا نکال دیں، مجھے قتل کر دیں. تو یہ راستے سے ہی جو ہے واپس ہو گئے اور آ کر کے حضور سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. زکوٰۃ تو دینے سے انکار کیا ہی کیا، وہ تو مجھے قتل بھی کرنے لگے تھے، میں اللہ نے مجھے بچا لیا. ایک روایت میں تو یہ ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ وہاں گئے. جب وہاں گئے تو وہ لوگ خوشی سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عامل ہمارے پاس آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے قبیلے کے لوگ بڑے بڑے مل کے باہر نکلے اور یہ ڈر گئے. ان کو پرانی دشمنی یاد آ گئی، خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے پکڑ کے ماریں. تو یہ وہیں سے بھاگ آئے اور آ کر کے یہ بات کہہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس موقع پر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جو بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے آ کر کے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناگوار گزرا. تو صحابہ کرام میں سے بعض یہ رائے دینے لگے اور اصرار کرنے لگے کہ بھئی ایک کو لشکر تشکیل دیا جائے جو ان کی خبر لے جنہوں نے ایسی حرکت کی ہے کہ حضور کے قاصد کو واپس بھی کیا، زکوٰۃ دینے سے انکار بھی کر دیا، گویا اسلام سے پھر گئے اور اوپر سے قتل کرنے کی بھی سازش. تو ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابھی ایسا کچھ نہیں کرنا کہ ہم جو ہے کوئی لشکر تشکیل دیں اور جا کر کے وہ ان کے ساتھ قتال کرے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو بھیجا اور ان کے ساتھ چند لوگوں کو بھیج دیا. فرمایا جاؤ جا کر کے حالات کا جائزہ لے کے آؤ، تحقیق کرو کیا صورتحال ہے. اور ادھر جب وہ وقت مقررہ آیا کوئی حضور کا قاصد نہیں آیا ان تک، تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ پریشان ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وعدے کے پکے ہیں اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی خدا نہ خواستہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ایسی کہ جس کی وجہ سے حضور ناراض ہو گئے، کیا ایسا مسئلہ ہو گیا، کیوں نہیں آیا؟ تو انہوں نے
اپنے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے بڑے بڑے سرکردہ لوگ, انہیں کہا کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے, جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونا چاہیے اور درخواست کرنی چاہیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آدمی نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. چنانچہ یہ ایک وفد کی صورت میں خاصے لوگ جو ہے یہاں سے تیار ہو کے حضور کی خدمت میں پہنچے کہ خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. ابھی یہ پہنچے ہیں مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی, مدینہ سے باہر ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو لے کر کے باہر نکلے ان کی طرف. ان کا آپس میں ٹاکرا ہوا, ملاقات ہوئی. جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے سلام دعا کرنے کے بعد پوچھا کہاں؟ انہوں نے کہا آپ کی طرف. کہا کیوں خیریت؟ کہا آپ لوگوں نے کیا حرکت کی ہے کہ آپ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور اسلام سے پھر گئے, اور نہ صرف یہ بلکہ حضور کے قاصد کو قتل. انہوں نے کہا توبہ توبہ, ایسا ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ایسا تو ہرگز نہیں. ہم تو زکوٰۃ جمع کیے بیٹھے تھے اور ان کا انتظار کر رہے تھے, وہ آئے نہیں, ملاقات ہی نہیں ہوئی, یہ ساری باتیں کہاں سے ہوگی؟ انہوں نے کہا اچھا. ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جا کر کے تحقیق کر کے آؤ. وہ گئے, انہوں نے جا کر کے تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد حضور کو آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کچھ بھی نہیں, وہ مسلمان ہیں, اسلام پر قائم ہیں اور بالکل ٹھیک ہے. اور ایک یہ جو میں نے پہلے عرض کیا, تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پورے وفد کو لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تو ایسا تصور ہی نہیں, وہ آئی نہیں اور ملاقات نہیں ہوئی, ہم تو یہ زکوٰۃ کے پیسے لیے بیٹھے تھے, انتظار کر رہے تھے. اب ان کو بلایا کہ بھئی میاں یہ تم نے کیا ساری باتیں اتنی کچھ کہہ دیا؟ اب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی, اصل ہوا یہ کہ میری پرانی دشمنی تھی, میں خوف زدہ ہو گیا تو میں نے بات گھمانے کے لیے یہ بات کہہ دی. تو اللہ نے آیتیں اتار دی, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, کہ اگر تمہارے پاس کوئی اس طرح کا آدمی ایسی خبر لائے تو اس کی پہلے اچھے سے تحقیق کرو تاکہ بعد میں کسی قسم کی کوئی ندامت نہ ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی متوجہ کیا گیا کہ بھی حضور کی موجودگی میں تم یہ رائے دے رہے ہو کہ لشکر بھیجنا چاہیے. ہرگز ایسا نہیں, بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا انتظار کرو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری رائے مان کر اور جس طرح اصرار کر رہے تھے لشکر بھیج دیتے تو کیا پریشانی ہوتی؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اصلاح فرمائی کہ نہیں, ایسا نہ کیا کریں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کریں. یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ گناہ یا غلطی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کبھی کبھی ہوئی, لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ غلطی ہونے کے بعد وہ اپنی غلطی پر مصر رہے, قائم رہے, برقرار رہے, توبہ نہیں کی. نہیں, غلطی ہوئی فوراً ندامت ہوئی اور معافی مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے استغفار کر دیا, معاملہ صاف ہو گیا. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی, حضور کا راز بتا دیا, آ کر کے مسجد کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا. غلطی ہوئی, احساس ہوا, اور احساس ہونے کے بعد فوراً سزا کے طور پر اپنے آپ کو پلر سے باندھ دیا. اللہ نے توبہ قبول کی, ان کو کھول دیا گیا اور حکم دے دیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اب ان سے ان کا مال لے لیجئے, یعنی ان کی توبہ قبول ہو گئی. توبہ قبول ہونے پر یہ شکرانے کے طور پر, صدقے کے طور پر جو مال دینا چاہتے ہیں آپ وہ لے لیں, اللہ کے راستے میں خرچ کریں, ان کے لیے دعا کریں. تو پتہ یہ چلا کہ غلطی ہوئی, لیکن آپ اللہ نے انہیں فوراً اس غلطی پر متنبہ فرما دیا,
انہوں نے فوراً معافی مانگ لی اور اللہ کے نبی نے ان کے لیے استغفار کر دیا اور ان کے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا اعلان کر دیا. تو لہذا اگر ہوئی تو وہ حضور کی زندگی تک تھی اور اس کے بعد اللہ نے ان کا معاملہ صاف کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر کی ہے. سمندر میں دنیا بھر کی غلاظتیں ڈال دو، سمندر پاک ہی رہتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا. نہ صرف یہ کہ ناپاک نہیں ہوتا بلکہ جو بھی سمندر میں جائے گا اس کو بھی پاک کر دے گا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال سمندر کی ہے. اگلی آیات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ایک تو ایک دوسرے کا ہنسی مذاق نہ اڑایا کرو. ایسا ہنسی مذاق جس سے دوسرے کی تحقیر ہو، تذلیل ہو، فرمایا ایسا نہ کیا کرو. اور دوسرا غلط القاب سے ایک دوسرے کو نہ نوازو، جیسے وہ چھوٹو، وہ ٹڈے، یعنی اس طرح کے ایسے الفاظ، بھینگے، کانے، اندھے، بات سمجھ میں آ رہی، ایسے جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو، فرمایا نہیں ایسا نہ کرو. اور تیسری چیز فرمایا کہ ایک دوسرے کے اوپر جھوٹے الزام نہ لگایا کرو. الزام اور ولا تجسسوا ولا تحسسوا، فرمایا ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہا کرو. یہ کیا کرتا ہے، یہ کہاں جاتا ہے، یہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے پاس یہ ساری چیزیں کہاں سے آ گئی، یہ آج کل بڑے مزے آ رہے ہیں اس کے، یہ ایسا کیوں نہیں. فرمایا نہیں، یہ دین کے خلاف. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کریں. آپ نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کے موقع پر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں، وہ ان ناخنوں سے اپنا چہرہ نوچ رہے ہیں اور اپنا جسم نوچ رہے ہیں. تو میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا یہ وہ ہیں جو غیبت کیا کرتے ہیں. اس سے منع فرمائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آج بہت بڑا مجمع اس میں مبتلا ہے. اگلی آیتوں میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جب مکہ فتح ہو گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اذان کہیں، مکہ میں اذان کہیں. جب انہوں نے اذان کہی تو جو بڑے بڑے سردار تھے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حارث بن ہشام، اور انہوں نے کہا ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا شکر ہے ہمارے آباء و اجداد تو پہلے ہی ختم ہو گئے. انہوں نے یہ دن نہیں دیکھا کہ اس کالے کو لوٹے کو والعیاذ باللہ اس کو اذان دلوا رہے ہیں. کوئی اور بندہ نہیں ملا تھا ان کو، ایسے آدمی کو اذان دلوانی تھی. کسی نے کچھ. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں کہوں گا، اگر میں کچھ کہا تو اللہ پاک حضور کو اطلاع کر دیں گے. ابھی تھوڑی دیر ہی گزری ہے کہ آیتیں اتر آئیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. تمہارے ہاں تم میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب، مقرب، عزت والا، مقام والا، مرتبے والا وہ ہے جو تقوی میں آگے ہے. تم نے بلال کے ظاہر کو دیکھا ہے، بلال کے باطن کو نہیں دیکھا. اس کا دل اللہ کے ہاں کتنا اجلا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جب چلتے تھے تو آپ نے معراج کے موقع پر آپ نے فرمایا آ کر بلال بھئی میں نے عجیب دیکھا. یا رسول اللہ کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ میں معراج پہ گیا، جب اوپر عرش معلی اور سدرۃ المنتہا ان جگہوں پہ جا رہا تھا تو تمہارے قدموں کی آہٹ مجھ سے آگے آگے سنائی دے رہی تھی. تم چل زمین پہ رہے تھے اور تمہارے قدموں کی آہٹ عرش پہ سنائی دیتی تھی. ایسا تمہارا کون سا عمل ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہی سے تو سیکھا ہوئے عمل ہیں، میرا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی جب بھی وضو کرو کوئی نہ کوئی نماز پڑھ لو. میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو کرتا تھا کوئی نہ کوئی نماز ضرور پڑھتا تھا، فرض، نفل، سنت. کوئی ایسا نہیں کہ وضو کروں اور کوئی نماز نہ پڑھوں. آپ نے فرمایا ہاں بس اسی عمل کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرما، ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین، اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، گھروں میں ہماری مستورات کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، نظر حسین کی والدہ اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں یا اللہ پاک سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔